ایک اہم مسئلہ کہ جمعہ کے خطبے کے دوران بات کرنا، کسی کو اف تک کرنا، کسی کو چپ تک کہنا، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں۔ یہ ساری چیزیں سنت رسول کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اذا قلت لصاحبک انصت والامام یخطب فقد لغوت، کہ اگر امام خطبہ دے رہا ہو، اس درمیان میں آپ نے کسی کو صرف اتنا کہہ دیا کہ چپ رہیے، کوئی بات کر رہے تھے، آپ نے نصیحت کے طور پر خیر خواہانہ نیت سے کہ جب یہ بات کر رہے ہیں خطبے کے دوران بات نہیں کرنا چاہیے، آپ نے نصیحت کی کہ آپ چپ رہیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فقد لغوت، آپ کا یہ کہنا کہ چپ رہیے، یہ اتنا جملہ بھی ناجائز ہے، غلط ہے، آپ نے غلط بات کی ہے، صحیح بات آپ کی نہیں ہے، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ خاموشی کے ساتھ صرف خطبہ سن سکتے ہیں، دوسری باتیں آپ نہیں کر سکتے۔ ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اسی دوران ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ داخل ہونے کے بعد ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، قاری قرآن ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی درمیان میں خطبے کے دوران اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ البراء، سورۃ التوبہ کی تلاوت فرماتے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ابو ذر غفاری پوچھتے ہیں کہ متى انزلت هذه السورة انی لم اسمعها الا الان، کہ یہ سورت کب نازل ہوئی قرآن کی، میں تو آج پہلی مرتبہ اس سورت کو سن رہا ہوں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ خطبے کے دوران کچھ کہنا جائز نہیں ہے، انہوں نے اشارے سے کہا فاشار الیہ ان اسکت، اشارہ کیا ان کو کہ آپ خاموش رہیں۔ جب جمعہ کا خطبہ ختم ہو گیا، خطبہ ختم ہونے کے بعد ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ابو ذر غفاری سے کہا لیس لک من صلاتک اليوم الا ما لغوت، کہ آج کے نماز جمعہ میں، آج کے جمعہ کے لیے ادائیگی کے لیے جو آپ گئے تھے، صرف لغو کے علاوہ، ناجائز باتوں کے علاوہ، غلط چیزوں کے علاوہ، غلط کاموں کے علاوہ آپ کے حصے میں کچھ نہیں آیا۔ جمعہ کے ثواب سے آپ محروم رہے، جمعہ کی فضیلت سے آپ محروم رہے۔ آپ کا صرف یہ پوچھنا کہ یہ آیتیں قرآن کی کب نازل ہوئی ہیں، اس سورت کا نزول کب ہوا ہے، جمعہ کے سارے ثواب کو ختم کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا بڑی تعجب کی بات ہے، چلو اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات بیان کی گئی، آپ نے فرمایا صدق ابی بن کعب کی بات بالکل درست ہے، انہوں نے صحیح بات کہی ہے کہ جمعہ کی خطبے کے دوران اگر انسان صرف اتنا بھی کسی کو کہہ دے کہ آپ چپ رہے تو اس کے جمعہ کا سارا ثواب ختم ہو جاتا ہے، جمعہ کی نیکی اس کو نہیں ملے گی۔ لیکن کسی مجبوری کے تحت امام، خطیب سامعین میں سے کسی سے مخاطب کر سکتا ہے، کسی سے ضرورت کے تحت چند الفاظ کہہ سکتا ہے، مصلحت کے پیش نظر کوئی سامعین میں سے کچھ بات بھی پوچھ سکتا ہے۔ اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی خطبہ کے دوران کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہلکت الاموال وانقطعت السبل فادعوا اللہ یغثنا، اے اللہ کے رسول سارے مال ہمارے ہلاک ہو گئے، مویشی چوپائے ہمارے برباد ہو گئے اور سارے راستے بھی بند ہو چکے ہیں، اس لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ بارش کو نازل فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران اپنے دستے مبارک کو اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس قدر بارش ہوتی ہے۔ وہی صحابی دوسرے جمعے میں آ کر کے خطبے کے دوران پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول ہلکت الاموال وانقطعت السبل، راستے بند ہو چکے ہیں، پانی اس قدر بھر چکا ہے کہ ہمارے جانور کو چرانے کے لیے کوئی چراگاہ ہی نہیں بچی ہے، کوئی جگہ ہی خالی نہیں ہے، کہاں چراؤں، پوری زمینیں پانیوں سے بھر چکی ہیں۔ اللہ کے نبی دعا کیجئے، سارے راستے بند ہیں اور بارش کے بند ہو جانے کی اللہ سے دعا کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، بارش رک جاتی ہے۔ تو اس روایت میں ایک صحابی دوران خطاب، دوران خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایسے ہی مختصر ابو عمر فاروق رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، عثمان غنی خطبے کے دوران آتے ہیں، عمر بن خطاب پوچھتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایۃ الساعۃ ھذہ، جمعہ میں آنے کے لیے یہ کون سا وقت ہے، یہ کون سی گھڑی ہے، اتنی تاخیر سے آپ آئے ہیں؟ عثمان غنی فرماتے ہیں، کیا کروں، گھر کی مصروفیات تھی اور آنے میں اس قدر تاخیر ہوئی کہ نہا بھی نہیں سکا، صرف وضو کر کے آ گیا۔ عمر بن خطاب پھر کہتے ہیں، آپ کو نہیں پتا اللہ کے رسول نے جمعہ کے دن غسل کرنے کا حکم دیا ہے کہ جمعہ کے لیے جب آئے تو غسل کر کے آئے۔